عقیدے توحید اور عقیدے رسالت یہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔ اگر ان عقیدوں میں آپ نے گڑبڑی کر لی تو آپ کے عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اس کے بعد میں تیسرا بھی ایک عقیدہ ہے جسے عقیدے صحابیت کہا جاتا ہے۔ اگر عقیدے توحید میں گڑبڑی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، عقیدے رسالت میں گڑبڑی اس کا کوئی اعتبار نہیں، یوں ہی اگر عقیدے صحابیت میں گڑبڑی تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے واضح کر دیا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، صحابیت عمل سے نہیں ہے۔ یا آپ چاہیں کہ صحابیت اپنی نماز اور اپنے روزے کے بلبوتے حاصل کرنے، ایسا نہیں ہے۔ صحابیت کا درجہ تو صرف دیدار سے حاصل ہوتا ہے، نگاہوں سے حاصل ہوتا ہے، صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ کوئی پوری زندگی ایک لمحہ بھی کسی دنیاوی کام میں مصروف نہ ہوا ہو، اس نے پیدائش سے لے کر کے موت تک ہمیشہ ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہو، لیکن واللہ العظیم قسم ہے رب ذوالجلال کی، مصطفیٰ کے صحابہ کا وہ مقام ہے کہ کوئی پیدائش سے لے کر موت تک ذکر الہی میں لگا رہا، اور میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی نے اگر ایک سیکنڈ کے لیے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار کر لیا تو یہ زندگی بھر کا پہرے دار اور نمازی صحابی کے اس دیدار کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ زندگی بھر کا نمازی ایک لمحے کے دیدار والے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے۔ قرآن کریم اس مقدس جماعت کے بارے میں اعلان کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے وہ راضی، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ اور وہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ ان کے لیے رضا کا پروانہ قرآن نے دے دیا، ان کے لیے خوشنودی الہی کا پروانہ قرآن سے مل چکا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب پر ایمان لانے والوں کی دو جماعت ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ دونوں جماعتوں کا ذکر کر کے قرآن آگے فرماتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اور آگے کتنا شاندار ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خوب معلوم ہے کہ یہ آئندہ کیا کریں گے، کیا کریں گے آئندہ یہ بھی معلوم ہے، مگر ان کے سارے اعمال ایک طرف، وفاداری مصطفیٰ کا درجہ ایک طرف ہے۔ یہ وفاداری مصطفیٰ جو ان کے اندر آئی ہے، یہ میرے نزدیک اس قدر محبوبیت کا مقام رکھتی ہے کہ یہ کچھ بھی آئندہ کریں گے، مگر میں نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرما دیا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری صحابی رسول ان سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرنا، تبرہ مت کرنا، ان پر تنقید مت کرنا، ان پر اعتراض مت کرنا، اس لیے کہ تمہاری حیثیت یہ نہیں ہے کہ تم ان پر اعتراض کرو۔ اب اس حیثیت کا اظہار کرتے ہوئے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں تم میرے صحابہ کے مقام کو کیا سمجھو گے؟ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور میرا صحابی 2-4 کلو جو اٹھا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر صحابی 2 کلو اپنے ہاتھ سے جو دے دے، وہ جو صحابی نہیں ہے، وہ جو خود صحابی نہیں ہے، بلکہ صحابی کے ہاتھ سے لگ گیا، صحابی سے اسے نسبت ہو گئی، صحابی سے نسبت کی بنیاد پر جب اس جو کا مقابلہ احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں کر سکتا ہے، تو آج کوئی کتنے ہی عظیم درجے پر پہنچ جائے، کسی صحابی کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا،
जब मेरे सहाबा का तज़किरा किया जाए तो जबान जरा संभाल संभाल करके निकालना, जबान संभाल संभाल करके निकालना, इसलिए कि उनके दर्जे को तुम नहीं समझ सकते। उनकी शान क्या है कि जब लोग मुखालफत कर रहे थे उन्होंने नबी पर अपनी जान को कुर्बान किया। उनका दर्जा यह है कि जब लोग रसूल करीम पर तीर चलाने की बात कर रहे थे तो सहाबा ने अपना सीना सिपर करके उनके वफादारी मुस्तफा का सबूत दिया। सामने अगर बेटा आ गया तो ये नहीं समझा कि ये बेटा है, सामने अगर चचा आ गया तो ये नहीं समझा कि ये चचा है। देखा तो सिर्फ निस्बते मुस्तफा को देखा और उनके दिल में सिर्फ एक बात थी, जो रसूल पाक का है वो हमारा है, जो उनका नहीं है वो हमारा है। सहाबा का वो मकाम है, सहाबा का वो दर्जा है। और फिर इन सहाबा में भी रसूल पाक ने अपनी निगाहे करम जिधर जैसी कर दी। आला हजरत फरमाते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तसव्वुफ की अजीम किताब सबे सनाबिल शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये समझते हो कि अबू बकर कसरत नमाज की बुनियाद पर इस दर्जे पर पहुंचे हैं? मा फाका अबू बकर बेकसरत सलात व सौम वलाकिन बिशैइन उक़रा फी क़ल्बी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम ये न समझो कि अबू बकर को जो तुम में सबसे अजीम दर्जा हासिल है वो कसरत नमाज और कसरत रोजा की बुनियाद पर। रसूल पाक फरमाते हैं, नहीं, कसरत रोजा कसरत नमाज की बुनियाद पर उनको ये फौकियत नहीं हासिल है। वलाकिन बिशैइन उक़रा फी क़ल्बी, अल्लाह ने उनके दिल में एक स्पेशल नूर रखा है, उस नूर की बुनियाद पर उनका दर्जा सबसे ज्यादा बुलंद कर दिया गया है। इसलिए किसी और को सिद्दीक़ अकबर के मुकाबिल में लाना ये हमारी मुखालफत नहीं है, ये दर हकीकत मुस्तफा जाने रहे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अकीदे अहले सुन्नत। हजरत सैयदना मौला कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। इतने में शेखैन करीमैन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक आजम तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातब होकर फरमाया, अली, ये दोनों जो दिख रहे हैं हाज़ाने, ये दोनों के दोनों सैयदा कहूल अहली जन्ना, ये जन्नती बूढ़ों के और आगे हुए शुब्बानिहा जन्नती जवानों के सरदार हैं। ला तुखबिरहुमा, मगर तुम इन दोनों को मत बताना, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। रसूल पाक ने ये जुमला किससे फरमाया? मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया। और एक मौके पर जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक जमाना गुजरने के बाद हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, हे अबू बकर, हे सिद्दीक़ अकबर, रसूल पाक ने तो आपका बहुत ऊंचा मकाम बख्शा है, रसूल पाक की बारगाह से आपका दर्जा तो बहुत बुलंद कर दिया गया है और फरमाया गया है कि जन्नत में वही जाएगा कि जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत पाई जाएगी। तो आपका तो बड़ा ऊंचा मकाम है। उधर से मुस्कुराए हजरत सिद्दीक़ अकबर और क्या फरमाया? हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मगर रसूल पाक ने एक बात और फरमाई है। कहा वो क्या? कहा मुझसे रसूल पाक ने फरमाया कि जन्नत में वही जाएगा जिसे अली जन्नत का टिकट देंगे। तो हजरत अली कहते हैं, मगर यह भी फरमाया गया है कि जन्नत का टिकट उसी को मिलेगा जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, क्या अंदाज़े मोहब्बत है। उनके नाम पर लड़ने वालों, तुम उम्मत मुस्लिमा को इंतशार और इख्तिलाफ में मत डालो। ये इंतशार बर्पा करने का वक्त नहीं है। शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर सहाबा की अजमत के दिफा का वक्त है। जिनके जरिया हम आज कलमा पढ़ रहे हैं, उनकी साथ तनकीद से बालातर है। उनको तनकीद का निशाना न बना, वरना अपनी आकबत बर्बाद कर लोगे। वो कोई भी हो, वाकयात पढ़िए, आपको खुद ही इस हकीकत का पता चल जाएगा। एक मौके पर बात आ गई है तो अर्ज कर दूं, वक्त ज्यादा हो रहा बहुत तेजी से। हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजीम तसनीफ है अद-दुर्रुल मंसूर फी तफसीरिल मासूर, कुरान करीम की तफसीर है। और उन्होंने इस बात का इल्तिजाम किया है कि तफसीर मंसूर में वो तफासिर वो बयान करें जो रिवायत के तौर पर पहुंची हैं। चुनांचे वो एक मकाम पर लिखते हैं कि इब्ने असाकिर ने यह हदीस दर्ज की है अपनी किताब के अंदर। लिखते हैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती दुर्र मंसूर में
کہ رسول پاک کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ اقبل علی، اتنے میں حضرت علی تشریف لائے، اور جب حضرت علی تشریف فرما ہوئے تو رسول پاک نے حضرت معاویہ کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اتحب علی، اے معاویہ کیا تم کو علی سے محبت ہے؟ اتحب علی، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، نعم یا رسول اللہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ یہ رسول پاک کے سوال کے جواب میں حضرت معاویہ نے فرمایا، اگر حضرت معاویہ نے نفاق سے کام لیا ہوتا اور انہوں نے دل میں کچھ اور رکھ کر کے زبان سے کہا ہوتا، اسی وقت رسول پاک فرما دیتے، معاویہ نفاق سے کام مت لو، جو دل میں ہے وہی زبان پر لاؤ، تمہارے دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ مگر رسول پاک کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا اور ان دونوں کی محبت میں لوگ دیوار حائل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے رسول پاک نے اسی وقت فیصلہ فرما دیا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی آگے ابن عساکر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ نے کہا، نعم یا رسول اللہ، میں بے شک حضرت علی سے محبت کرتا ہوں، رسول پاک فرماتے ہیں، ستکون بینکما، تم دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ ٹن پھن ہو جائے گا، تم دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ لڑائی ہو جائے گی، تم دونوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول پاک حضرت معاویہ کے دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آئندہ کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر حضرت معاویہ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ کو غیب کی کیا خبر، آپ کو کیسے پتا کہ ہمارے درمیان اختلاف ہوگا، تو بات مانی جا سکتی تھی، مگر حضرت معاویہ نے رسول پاک کے علم غیب کا انکار نہیں کیا۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی سے نہ پچھلی کوئی بات پوشیدہ ہے نہ آئندہ کوئی بات پوشیدہ ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے رب نے اپنے محبوب کو سبیل عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت معاویہ نے پھر کیا سوال کیا؟ حضرت معاویہ کہتے، یا رسول اللہ، ہمارے ان کے درمیان اختلاف ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ ہم دونوں میں اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سبحان اللہ، حدیث کے کلمات ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو اپنی کتاب الدر المنصور میں ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے حضرت معاویہ کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، عفو اللہ ورضوانہ، جب تم دونوں کے درمیان کچھ ہو جائے گا، اللہ بخشش فرما کر تم دونوں سے خوش ہو جائے گا، تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو رسول پاک اپنی حدیث کے ذریعہ دونوں کی رضوان الہی کی بشارت دے رہے ہیں کہ دونوں سے خدا راضی ہوگا۔ یہ 1400 سال کے بعد پتہ نہیں کہاں سے ان کو علم ہو گیا کہ معاویہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے۔ خدا ایسے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، خلیفہ دوم کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث کی کئی کتابوں میں درج ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ نے مجھ سے پوچھا، حضرت معاویہ اور میرے والد کے بارے میں ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، یہ عبداللہ، یہ بتائیے کہ آپ کے ابو اچھے تھے، آپ کے ابو بہتر تھے یا معاویہ بہتر تھے؟ دونوں میں بہتر کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اچھے تو میرے ابو ہی تھے، بے شک حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اچھے تو میرے ابو ہی تھے، مگر قیادت کا بہت زیادہ سلیقہ معاویہ کے پاس تھا، قیادت کرنے کا ہنر ان کے پاس بہت زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عباس رسول پاک کے چچا ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو آپ پہلے بیت میں شمار کیجئے، خانوادے بنو ہاشم سے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، رسول پاک کے چچا ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، ترجمان قرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بخاری شریف کی حدیث میں پڑھ لیجئے، ان کے ایک غلام تھے اور اتفاق سے حضرت معاویہ کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ بات نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے وہ غلام حضرت معاویہ سے تو کچھ نہ کہہ سکے، مگر پہنچے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور جا کر کے وہاں وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور، میں نے
मुआविया को नमाज पढ़ते हुए ऐसे देखा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई बात कि वो इस तरह कैसे नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का जवाब बुखारी शरीफ में मौजूद है, और बुखारी शरीफ वो किताब है जिसके बारे में बिल इत्तिफाक उलमा फरमाते हैं, इन्ना असहल कुतुब बअद किताबिल्लाहि तआला अल बुखारी, रुए जमीन पर कुरान करीम के बाद सबसे मोतबर मुस्तनद किताब का नाम बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में यह हदीस दर्ज है कि जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के गुलाम ने जाकर जिक्र किया हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि मैंने मुआविया को नमाज पढ़ते हुए देखा, मगर उनकी नमाज मेरी समझ में नहीं आई, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ये नहीं फरमाया उनको नमाज का क्या तरीका मालूम, वो तो मुसलमान भी नहीं है, वो तो मुनाफिक है, उनके अंदर निफाक पाया जाता है, तो वो भला कैसे नमाज पढ़ पाएंगे। नहीं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के जुमले बुखारी शरीफ में आज भी चमक रहे हैं। फरमाते हैं अपने गुलाम से, उतरुक हो, चुप रह, छोड़, उनको कुछ मत कहना, कद साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कुछ मत कहना, वो सहाबी रसूल है, उन्होंने जो कुछ किया है मुस्तफा की अदा को देख हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये अहले बैत से हैं। बताइए क्या अहले बैत के वो अजीम फर्द गलत फरमा रहे हैं? क्या उन्होंने नहीं समझा हजरत मुआविया का मकाम क्या है? क्या उन्होंने उनका दर्जा नहीं समझा? उठाइए हदीस की किताबें, हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर मुखातब करके लोगों से फरमाया, ला तकरहू इमारत मुआविया, मुआविया की हुकूमत को नापसंद मत समझो, वो अगर शाम के गवर्नर हैं तो उनकी गवर्नरी पर नुक्ताचीनी न करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनो, जब वो नहीं रहेंगे तो तुम्हारे सर ऐसे गिरेंगे जैसे कि हंजल दरख्त से उसके फल टूट टूट करके जमीन पर गिरते हैं। उनका कंट्रोल ऐसा है कि लोग जुरात नहीं कर रहे हैं, उनकी सल्तनत को तुम मकरूह मत समझो। एक मौके पर किसी ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये तो बताइए कि जिन्होंने आपके खिलाफ आकर के जंग की, क्या वो मुनाफिक थे? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ला, नहीं, कतान नहीं। फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया, क्या वो मुशरिक थे? कहा कतान नहीं। कहा फिर क्या थे? आखिर उन्होंने फिर क्या किया? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, इख्वानुना कद बगौ अलैना, वो भी हमारे भाई हैं। हाँ, ये और बात है कि हमारे खिलाफ उन्होंने कदम उठाया, हमारे खिलाफ उन्होंने कदम उठाया, मगर हैं हमारे भाई। और एक जगह फरमाया गया, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ निस्बत करते हुए फरमाते हैं, हम और वो दोनों जन्नत में रहेंगे। ये तो हजरत अली इरशाद फरमाए। हजरत खलीफा दोम उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, तुम लोगों पर मुझे ताज्जुब होता है। लोगों ने कहा क्यों? कहा कि तुम लोग कैसरो किसरा के रोबो दबदबे की बात करते हो, यहाँ बैठकर तुम कैसरो किसरा के रोबो दबदबे का तज़किरा करते हो। कहा फिर क्या? कहा जब तुम में मुआविया जैसा बारोब मौजूद है तो तुमको कैसरो किसरा के रोबो दबदबे की जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? वो खलीफा तुम कह रहा है जिसके रोबो दबदबे से कैसरो किसरा की हुकूमतें भी कांपती थी। वो फरमाते हैं कि तुम लोग कैसरो किसरा के रोबो दबदबे की बात करते हो, जबकि तुम्हारे दरमियान किसराए अरब मुआविया मौजूद है। क्या हजरत उमर फारूक आजम ने उन्हें नहीं समझा? मेरे भाइयों, कहां जा रहे हैं? मैं अगर इंकिशाफ हकीकत करूं, जो मैंने 2 महीने से अंदर घुस करके जाना है, तो न जाने कितने चेहरे बेनकाब होंगे, न जाने कितने दबीज तहें उठेंगी। और जिस तरह से एक जमाने में सऊदिया ने पैसे के बल पर गांव गांव वहाबियत को फैलाया, इसी तरीके से इस वक्त कुछ राफिजी मुल्क पैसे के बल पर राफिजियत को अहले सुन्नत के घरों में दाखिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। न जाना हजरत साहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत इनको हम समझते हैं। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचान न आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। मोहब्बत अली का मतलब ये नहीं है कि तुम दीगर सहाबा पर तबर्रा करो, और मैं साबित कर दूंगा किताबों की रोशनी में कि अगर हजरत अमीर मुआविया मखदूश हो गए तो फिर तो मौलाए कायनात, फिर तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा, फिर तो बुखारी शरीफ, फिर मुस्लिम शरीफ, हत्ता कि कुरान करीम भी गैर मोतबर हो जाएगा। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। बुखारी शरीफ है,
بس ایک حدیث پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، بات ذرا لمبی ہو گئی، مجھے 2 بجے نکل جانا چاہیے تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين انما انا قاسم والله يؤتي صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ ساری سند اس لیے پڑھ دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے گھپلا کر دیا۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا سعید بن عفیر نے، یہ حضرت امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابن وہب نے، وہ فرماتے ہیں مستق روایت پہنچی حضرت یونس سے، وہ فرماتے ہیں مستق روایت پہنچی حضرت ابن شہاب زہری سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حمید بن عبد الرحمن تابعی ہیں، انہوں نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت معاویہ کو خطاب کرتے ہوئے سنا، اور حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے حضور کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ آگے حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی میں آگے فرمایا رسول پاک نے انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا تو میں ہوں، دیتا خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں خدا دیتا ہے۔ ابھی جو میں نے شعر پڑھا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، یہ شعر اسی حدیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں عطا کیجئے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے، یا رسول اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، یہ سارے جملے جو ہم بولتے ہیں اور یہ عقیدہ جو ہمارا ہے کہ خداوند قدوس عطا کرتا ہے، مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں، یہ عقیدہ اگر ہمارے نزدیک ثابت ہوتا ہے تو اس کے ثبوت میں حضرت امیر معاویہ ہی کھڑے ہوں گے۔ اگر حضرت امیر معاویہ غیر معتبر ہو گئے تو یہ عقیدہ ہی غیر معتبر ہو گیا۔ شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا خدا را آپ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں، عقیدہ توحید کی حفاظت کریں، اس پر بھی شبخون مارنے کی مکمل کوشش جاری ہے کہ مسلمان عقیدہ توحید سے ہٹ جائے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے جو کبھی کبھی معبودان باطلہ کے سامنے سر ٹیکتے نظر آتے ہیں، وہ داڑھی میں بھی ہوتے ہیں، ٹوپی میں بھی ہوتے ہیں، مگر کفر شرک کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسرا نوجوان بھی اسی طرح سے کرے، عقیدہ توحید پر بھی حملہ ہو رہا ہے، عقیدہ رسالت پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے، عقیدہ صحابیت کو بھی برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی جاگتے رہیو۔ اور اگر منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہم نے اپنے بزرگوں سے کبھی بھی اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی جملے نہیں سنے۔ میرے بھی استاذ، میرے استاذ کے بھی استاذ، جو میرے استاذ گرامی اس وقت تشریف فرما ہے، مجھے دلی مسرت ہو رہی ہے کہ ان کی موجودگی میں، ان مشائخ کی موجودگی میں، ان علماء کی موجودگی میں میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ وہ میرے بھی استاذ، حضرت کے بھی استاذ، امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو علم و فضل کا ہمالیہ پہاڑ تھے اپنے درمیان، ان کی جو شناخت و شان ہے وہ اہل علم سے پوچھئے۔ مگر جب وہ اپنی درسگاہ سے چلتے تھے کہیں باہر سفر پر، اوپر کئی ایک توغرے لگے ہوتے تھے، غوث اعظم کے مزار پر انوار کا توغرا، حضرت مخدوم سمنہ کے مزار پاک کا توغرا، امام احمد رضا کی تربت انور کا توغرا، اور ایک ایک کر کے سب کو وہ بوسہ دیتے، سب سے استمداد کرتے اور آنکھوں سے لگاتے، ہاتھ رکھ کر کے بوسہ دیتے، اور اس کے بعد میں پھر اپنے کمرے سے سفر کے لیے نکلتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ آپ اپنی حیثیت کو دیکھیے، صحابہ کی عظمت پر جو لوگ کیچڑ اٹھالتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے ذرا آپ بتائیے کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کتنے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں سنن و مستحبات تو بہت دور کی بات، نماز سے پہلے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے، طہارت کے اندر کتنے سنن و مستحبات ہیں، شاید وہ اگر پوچھ لیے جائیں تو دن میں ایسے لوگوں کو تارے نظر آ جائیں، ہم ان کو جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اس لیے یہ ایک پلان کے تحت اہل سنت کی خانقاہوں میں، اہل سنت کی درسگاہوں میں اور اہل سنت کے نوجوانوں میں بدعقیدگی پھیلانے کی تحریک چل رہی ہے۔ اس تحریک سے بچیے اور اہل سنت کے سچے مذہب پر
قائم رہیے، دور مت جائیے، حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری دے دیجیے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ہدایت کے بہت سارے ذخیرے عطا کیے ہیں۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جس کا نام لطائف اشرفی ہے، لطائف اشرفی ہے، آپ اسی کو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سر ربانی لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے جسے لاعنیہ کہا جاتا ہے، لاعنیہ لعنت سے بنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں شیعوں کا ایک فرقہ ہے جسے لاعنیہ کہا جاتا ہے، یہ فرقہ صحابہ کرام میں خاص کر حضرت امیر معاویہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ پر لعنت کرتا ہے، اس کو فرقہ لاعنیہ کہا جاتا ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری نہ مانو، ملا کہہ کر کے اگر علماء کی بات کا انکار کر دو گے، علماء کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، جو کچھ بھی نقصان کرو گے اپنا ہی نقصان کرو گے۔ یاد رکھو، کسی عالم، کسی شیخ کامل کی مخالفت کرنے سے ان کا ذاتی نقصان کچھ نہیں ہوگا، عاقبت آپ کی برباد ہوگی، اتنا یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ وہ تو الحمدللہ بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، بگڑے گا آپ کا۔ ابھی کل پرسوں میں کلکتے میں تھا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا حضرت میں نے کیوں توبہ کی، میں اس کی وجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت بتائیے وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میرے گھر میں محفل سجی ہوئی تھی، میرے گھر کے آبا و اجداد میں سے ایک بڑے بزرگ کا عرس تھا، اور رات میں نے خود لان تان کیا، اور اس کے بعد میرے ساتھ جو لوگ آئے تھے شعراء خطبہ انہوں بھی لان تان کیا، اور اس کے بعد میں جب رات میں سویا تو خواب میں نے رسول پاک کی زیارت کی، چہرہ پر جلال، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری آل ہو کر کے اپنی آخرت برباد کرنا چاہتے ہو کیا؟ یہ کہا، اور پھر فرمایا میرے صحابی معاویہ پر تم تبرہ کر رہے تھے، کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا، اور اس کے بعد فوراً رات ہی میں اپنے والد گرامی کے پاس گیا، اور میں نے کہا ابا جی مجھے توبہ کرائیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا رات میں نے ابھی ایسا خواب دیکھا ہے، مجھے آپ توبہ کرائیے۔ والد گرامی نے مجھ سے کہا بیٹا میں پہلے تم کو منع کرتا تھا ایسی حرکت کرو، مگر تم نہیں مانتے تھے۔ کہا سرکار کی طرف سے یہ تنبیہ ہوئی ہے، مجھے توبہ کرا دیجئے، لیکن میں چاہتا ہوں کسی اور سید کے ہاتھ پر جا کر میں توبہ کروں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ باپ کے سامنے پتہ نہیں کیسے توبہ کی ہے، اس لیے میں نے فلاں خانقاہ میں جا کر علل اعلان ان نظریات سے توبہ کی، اور اب میری پوری زندگی گزرے گی تو مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ کے ساتھ میں گزرے گی۔ زندہ باد زندہ باد۔ خدا را آپ انتشار مت پکڑیں، محبت سے کس سنی کا سینہ خالی ہے؟ کون سنی ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کچھ بھی اختلاف ہوئے، کتنا شاندار جملہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حق بدست حیدر کرار، کتنا شاندار جملہ، حق بدست حیدر کرار، جتنے اختلافات ہوئے سب میں حق مولائے کائنات کے پاس، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، حق بدست حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر لان تان کرنا کار فجار ہے۔ کتنا شاندار نپا تلا ہوا جملہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اسی ڈگر پر قائم رہیے۔ میرے مرشد گرامی آقا نعمت حضور تاج الشریعہ کا پیغام ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتا ہے، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ ہمارے ان مشائخ نے، اساتذہ نے، علماء نے ہم تک یہی عقیدہ پہنچایا، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اسی کو درج کیا، اسی پر قائم رہیے۔ کسی تحریک کے بہکاوے میں آ کر صحابہ کی شان میں تبرہ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب مت کیجئے، ورنہ دفتر اسلام ہی کو گویا آپ برباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی تحریک ہے، ایسی تحریک سے آپ اپنی حفاظت کیجئے۔ اگر آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا اور آپ کہیں گے یا اللہ جو میں نے پڑھا ثواب فلاں کو پہنچے تو انشاءاللہ پہنچے گا، اور اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نہیں پہنچے گا۔ جیسے اگر کوئی ٹرک کہیں پھنس جائے بہت بری طرح سے، اور آپ لوگ اس کو دھکے دے دے کر کے پریشان ہو جائیں، پورے گاؤں کے لوگ نکالنے کے لیے دھکے دے مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو، ایسے ہی کوئی بدعقیدہ صبح سے شام تک تسبیح لے کر قرآن سامنے رکھ کر کے یا اللہ جو میں نے پڑھا سب کو
پہنچے سب فلاں، کچھ نہیں پہنچے گا، کچھ نہیں پہنچے گا۔ پہنچنے کے لیے پہلے ایمان کی درستگی ضروری ہے۔ اگر عقیدہ و عمل درست نہیں، عقیدہ درست نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو آپ کے پاس خود ہی ثواب نہیں، آپ پہنچائیں گے کیا؟ تو پہنچانے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، اور جس کے پاس پہنچ رہا ہے اس کا بھی صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ جب پہنچ رہا ہے تو وہ لے گا، اور جب لے گا تو وہ مرا نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کون بھیج رہا ہے، وہ سولے گا کون گھر سے نکل کر کے، جو گھر میں مردہ پڑا ہوگا۔ عجب لوگوں کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں نبی کچھ نہیں سنتے۔ یہاں قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو عام مومن ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اس کو بھی سننے کی اور حاصل کرنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، روح را قرب و بعد مکانی یکساں است، روح کے لیے دور اور نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی جا کر کے کسی کی بھی مدد کر سکتی ہے۔ تو بغداد میں رہے تب بھی ہندوستانیوں کی مدد کرے گی، اجمیر میں رہے تب بھی ہندوستانیوں کی مدد کرے گی، مخدوم میں کچوچا جلوہ کر کچوچا میں ہو تب بھی وہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ نے انہیں وہ وسعت و طاقت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں ان کا عقیدت مند انہیں پکارے، رب کے کرم سے اس کی مدد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔